اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین واصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہمارا موضوع گفتگو قرآن کے اس آیت سے متعلق ہے کہ جو آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضرت رسالت معاب نے غدیر جیسے مقام پر ولایت علی کا اعلان کیا۔ اس کا بھی ایک فلسفہ ہے کہ حضرت رسالت معاب نے کیوں غدیر جیسے مقام کو ہی چنا، کیوں دوسری جگہوں پہ نہیں کیا؟ مکہ جو کہ سب سے بہترین جگہ تھی جہاں پر کافی افراد موجود تھے، وہاں پر اعلان کیوں نہیں کیا؟ یا پھر مدینے لوٹ کر کے انہوں نے اعلان کیوں نہیں کیا؟ یہ انہوں نے غدیر کی ہی جگہ کو کیوں چنا؟ اور اگر انہوں نے چنا ہے تو یقیناً پروردگار کی بھی مرضی یہی ہوگی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ آئندہ کے تقریر میں اس کو واضح کروں گا، لیکن فی الحال ان شبہات کی طرف ہم متوجہ ہونا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اس بہترین عقیدے کے اوپر، جو کہ پروردگار کی طرف سے ایک نعمت بن کر کے ہم پر نازل ہوئی اور جو دین کے تکمیل کی وجہ بنی، اس پہ وارد ہونے والے شبہات کے سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ شبہات ایسے نہیں ہیں کہ جن کی ہمیں پرواہ کرنی چاہیے، لیکن ہمارے آنے والی نسل اس سے متاثر نہ ہو جائے، اس لیے ہم یہ فریضہ سمجھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کی تردید اور تحقیق دونوں ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو صحیح بات بھی پتہ چلے اور جو غلط کہا جا رہا ہے وہ غلط کیسا ہے، کس طریقے کی غلطیاں اس میں موجود ہیں، اس کی بھی وضاحت ہو سکے۔ عموماً جو شبہات غدیر پہ وارد ہوتے ہیں وہ وہابی حضرات کی طرف سے وارد ہوتے ہیں، اور شبہات اس طریقے کے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے ان شبہات کو پیش کیا جائے گا تو آپ خود یہ سوچئے گا کہ کیا ایسے بھی شبہات وارد کیے جا سکتے ہیں کہ جو بے سر و پا ہوں۔ اور ان شبہات کو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ہمارے فقہی مسائل میں ایک بات اصطلاح استعمال ہوتی ہے، درہم بغلی۔ درہم بغلی یعنی کیا؟ کہ اس انگوٹھے کے نشان کو، پہلے نشان کو، دائرے کو، جو اتنا حصہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے درہم بغلی۔ تو ان کے شبہات کی مثال جو ہے بالکل درہم بغلی کے برابر ہے۔ یہ ان فالتو کے معمولی شبہات کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ غدیر کے اس نور کو مندمل کر سکیں کہ جو شاید سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، کیونکہ اس کے اوپر وارد تواتر کے ساتھ حدیثیں اتنی زیادہ موجود ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ جتنی حدیثیں تواتر کے ساتھ غدیر کے لیے نازل ہوئی ہیں، کسی بھی حدیث کے لیے نازل نہیں ہوئی ہیں۔ جتنی وارد اس کے لیے ہوئی ہیں، کسی کے لیے وارد نہیں ہوئی ہیں۔ اب سوچئے آپ کہ جب اتنی حدیثیں اتنی تواتر کے ساتھ کوئی حدیث نقل ہوئی ہو، اس کے اوپر یہ شبہ لانا کہ آیا یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، یہ بالکل بچکانہ حرکتیں ہیں۔ شاید بچے بھی اس بات کو مان لیں، بچوں سے بھی بدتر حالت اس کو کہا جا سکتا ہے۔ بہرکیف یہ حرکت کیوں ہو رہی ہے دوسری طرف سے؟ وہ اس لیے ہو رہی ہے عزیزان گرامی، کیونکہ ان کی بنیاد جو پڑی ہوئی ہے وہ اسی چیز کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ ان کی بنیاد، ان کی اصل جو ہے، ان کے مذہب، ان کے فرقے کی، وہ بنیاد اس چیز کے اوپر ہے کہ مشہور کا انکار کرو اور غیر معروف اور غیر مشہور چیزوں کو لے لو۔ اسی کے اوپر ان کی بنیاد ہے۔ تو بھائی دین کی جن کی بنیاد ان چیزوں کے اوپر ہوگی تو یقیناً وہ غدیر جیسے سب سے مشہور چیز کا انکار کریں گے ہی کریں گے، کیونکہ بنیاد ہی دین کی اسی پر ہے، اور اقرار کریں گے اس چیز کا کہ جس کا جو ہے کوئی تعلق ہی نہ ہو حقیقت سے۔ تو اس حربے کو انہوں نے استعمال کیا، اور اس حربے کو استعمال کرنے میں انہوں نے جو ہے بڑی ہی کوتاہی سے کام لیا، جبکہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ غدیر جیسے مشہور واقعے کو تھوڑے سے دقت نظر کے ساتھ کچھ کہا ہوتا اس کے بارے میں۔ آپ یقین جانیے کہ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک شبہ پیش کر رہا ہوں آج کے دن، وہ یہ ہے کہ کہتے یہ ہے کہ غدیر میں علی موجود ہی نہیں تھے۔ پہلا سوال ہمارے اور آپ سب کے ذہن میں یہی آئے گا کہ پھر بھیا رسول اللہ کس کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے تھے کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا؟ ہاذا یعنی یہ جو حاضر ہو اس کو کہا جاتا ہے ہاذا، یہ غائب کے لیے جو ہے ہوا استعمال ہوتا ہے وہ،
رسول حاضہ کہہ کر کے، کیونکہ رسول یقیناً اللہ ان کو علم غیب کی صلاحیت عطا کر رکھا تھا، پر رسول جانتے تھے کہ 1000 سال بعد 1100 سال بعد کچھ نادان پیدا ہوں گے اس زمین کے اوپر کہ جو یہ کہیں گے کہ غدیر کے میدان میں علی موجود نہیں تھے۔ اس لیے حضرت رسالت مآب نے حاضہ کا لفظ استعمال کر کے یہ کہا کہ دیکھو غدیر میں علی موجود تھے، تو پہلا جواب جو ہے حضرت رسالت مآب کی طرف سے ہو گیا۔ دوسرا جواب خود ان کے یہاں جو ہے ایک عالم دین ہے ابن سعد، انہوں نے نقل کیا اس روایت کو۔ اچھا، ان لوگوں نے جب شبہ پیش کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ غدیر میں علی اس لیے موجود نہیں تھے کیونکہ علی یمن میں موجود تھے۔ ابن سعد نے اس کے تردید کرتے ہوئے یہ لکھا کہ علی یمن میں موجود تھے، اور ایک مختصر سے مبارزے کے بعد علی 10ویں ہجری کے حج کو ادا کرنے کے لیے رسول کے پاس پہنچ گئے مکہ، اور انہوں نے رسول کے ساتھ حج کو ادا کیا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا۔ یہاں خود ہی اپنے ہی اقرار کر رہے ہیں اس چیز کا، اور یہ دوسروں کی کتابوں کا انکار کرتے پھر رہے ہیں۔ اور اس طریقے کی بات جو ہے اور بھی دوسری جگہوں پہ موجود ہے، آپ چاہیں تو کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ الطبقات الکبریٰ کتاب ہے، جلد 3 صفحہ 169 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ اسی بات کو واقدی نے بھی ذکر کیا ہے، کتاب ان کی ہے المغازی، اس میں بھی انہوں نے نقل کیا ہے، جلد ان کا 2 ہے، صفحہ 1081 پہ ذکر کیا۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا، بلکہ تیسرا، کیونکہ رسول نے سب سے پہلا جواب دیا، دوسرا یہ ہے، تیسرا جواب یہ ہے کہ وہابی حضرات، خاص کر کے اہل حدیث حضرات، جن کی پیروی کرتے ہیں فقہ میں امام احمد ابن حنبل، جن کی پیروی کرتے ہیں اور بڑے کر و فر سے ان کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو یہ کیسے ماننے والے ہیں کہ اپنے ہی امام کی بات کو نہیں مان رہے ہیں؟ خیر، یہ تو پرانا حربہ رہا، پرانا طریقہ رہا ان لوگوں کا کہ امام کی بات نہ ماننا، چاہے وہ امام سچے ہوں یا جھوٹے ہوں۔ بہرکیف خود احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، فضائل الصحابہ میں، صفحہ 233 پہ اور حدیث 1044 میں، وہاں پہ انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت رسالت مآب مولا کائنات علی بن ابی طالب سے پوچھے کہ آپ نے اپنی قربانی کس کے ساتھ پیش کی؟ تو مولا کائنات نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کے ساتھ پیش کی۔ اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب رسول اللہ آخری حج ادا کر رہے تھے، انہوں نے اس کو کوٹ کیا وہاں پر۔ تو آپ کے امام تو کچھ اور فرما رہے ہیں، آپ کے نظریات کچھ اور ہیں۔ بہرکیف جو رسول اللہ کی مخالفت کر سکتے ہیں وہ اپنے، اگر احمد ابن حنبل کی مخالفت کر رہے ہیں تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بہت معمولی چیز ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری کتاب ہے جو بڑی مشہور ہے، طبرانی کی کتاب ہے المعجم الاوسط، اس کے 4 جلد میں 332 نمبر صفحے پر مولا کائنات کا ذکر ہے کہ علی بن ابی طالب مکے میں موجود تھے آخری حج کے وقت میں، اور رسول اکرم نے ہاتھ ان کا اٹھا کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ علی مولا ہیں ان کے، جن کا میں مولا ہوں۔ تو بہرکیف یہ صرف اور صرف 3 چیزیں ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ بہت دلیلیں ہیں اس کے اوپر۔ شاید میں ذکر اگر کرنے جاؤں گا تو ویڈیو بڑی طولانی ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی انسان ماننے کو تیار ہو تو وہ فارس میں بھی اگر موجود ہو، بت کا آتش کدے میں موجود ہو، تو وہ مان لیتا ہے اور رسول کے پاس آ جاتا ہے اور السلمان منا اہل البیت کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے۔ اور کوئی اگر نہیں ماننے پر آ جائے تو پھر رسول کا چچا بھی اگر ہو اور رسول جیسی ذات ہو سمجھانے والی تو نہیں مانے گا۔ تو جب رسول جس کو نہ سمجھا سکے تو نہیں مانا، تو ہمارے اور آپ کی کیا حیثیت اگر کوئی نہیں ماننے پر اتر آئے تو؟ بہرکیف ہم سب دعا کرتے پروردگار سے کہ پروردگار ہم سب کو نیکی کی توفیق عنایت فرمائے اور حق کے ساتھ رہنے کی اور حق کو قبول کرنے کی طاقت عنایت فرمائے ہم سب مسلمانوں کو۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔